السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم علاؤالدین سردار اور گونچا خاتون کو دیکھتے ہیں جو محمد سردار کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ محمد سردار مسلسل علاؤالدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر غصے کی آگ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ محمد سردار گونچا خاتون سے کہتا ہے، کیا تم بھی یہاں ہو گونچا؟ گونچا خاتون کہتی ہے، چونکہ تم نے قبول کر لیا، میں آ کر یہ حسرت ختم کرنا چاہتی تھی۔ محمد سردار بغیر جواب دیے علاؤالدین کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ گونچا خاتون غم زدہ آواز میں بھائی کو پکارتی ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، کیا یہ حسرت ختم ہوگی؟ یہ سنتے ہوئے محمد سردار ایک گہری سانس لیتا ہے اور اس کے بعد گونچا خاتون کو گلے لگا لیتا ہے۔ اسی دوران وہ اپنی بہن سے کہتا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ گونچا خاتون اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں بھائی جان، میں ٹھیک ہوں۔ اسی دوران علاؤالدین محمد سردار کی اندر لگی آگ کو بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارے متحدی میں موجود کتے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ سنتے ہوئے گونچا خاتون کافی حیرانگی کے ساتھ علاؤالدین کی جانب دیکھتی ہے اور اس کے بعد علاؤالدین محمد سردار سے کہتا ہے، کیا ہوا؟ کیا تم حیران ہو کہ تم نے گونچا کو جانے بغیر اسے خطرے میں ڈال دیا؟ ہاں؟ یا تمہیں صرف میری لاش دیکھنے کی امید تھی؟ ہاں محمد سردار بغیر جواب دیے اپنے منہ کو دوسری جانب کر لیتا ہے۔ گونچا خاتون اپنے بھائی محمد سے کہتی ہے، بھائی جان، ہمارے پیچھے حملہ کرنے کے لیے آپ نے بندے بھیجے تھے؟ محمد سردار فوراً جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں مجھ سے کیا توقع تھی گونچا؟ جس نے ہمیں رسوا کیا، کیا میں اسے گلے لگا لیتا؟ اور اس کے بعد محمد سردار علاؤالدین کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہاری لاش دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا، میں اپنے محل میں خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ اس پر علاؤالدین کہتے ہیں، لیکن تمہارے کتے کامیاب نہیں ہو سکے بزدل محمد سردار جیسے یہ سنتا ہے وہ علاؤالدین کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم نے ابھی کیا کہا؟ اور اسی کے ساتھ علاؤالدین سردار کے منہ پر زوردار مکے کو مارتا ہے۔ تبھی علاؤالدین سردار اور محمد سردار کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ محمد سردار کے سپاہی علاؤالدین سردار کو پکڑ لیتے ہیں۔ گونچا خاتون کافی پریشانی حالت میں اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی کے ساتھ علاؤالدین سردار کو بھی پکارتی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہیں کھڑی باجیان بھی گونچا خاتون کو پکڑ لیتی ہیں۔ گونچا خاتون مسلسل ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے، رکو، لڑنا بند کرو، کیا کر رہے ہو؟ محمد کے سپاہی علاؤالدین کو پکڑے کھڑے ہوتے ہیں اور محمد مسلسل علاؤالدین پر تشدد کر رہا ہوتا ہے، مگر علاؤالدین اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر بغیر کسی خوف کے ساتھ محمد کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اتنا وقت گزر گیا، تم بالکل نہیں بدلے محمد، وہی تم اور وہی تمہاری بزدلی۔ یہ سنتے ہی محمد دوبارہ اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گونچا خاتون مسلسل ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ بھی باجیان کے ہتھے چڑھی کھڑی ہوتی ہے۔ محمد علاؤالدین کی گلبان کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، تم خود میرے پاس آئے ہو علاؤالدین، تمہیں میرا وعدہ یاد ہے نا؟ میں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی، میں تمہیں مار ڈالوں گا علاؤالدین۔ اور یہ کہنے کے بعد دوبارہ اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم اورحان سردار اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو فلاویوس کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار دیکھتے ہیں کہ ان کے قافلے کا تمام سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے اور وہاں نہ ہی نیلوفر اور نہ ہی کوئی سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ اورحان سردار اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، ہر جگہ تلاش کرو، نیلوفر خاتون کا سراغ ڈھونڈو۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں تمام ترک سپاہی جو شہید ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ حلیمہ خاتون غصے کے ساتھ کہتی ہے، یہ سب دیکھنے کی دھوکے کا نتیجہ ہے۔ اسی دوران عبد الرحمن کو دکھایا جاتا ہے جو یہ سنتے ہوئے اپنی اسی انگوٹھی کو دیکھتا ہے جسے دیفنے نے اس کو دیا تھا۔ تبھی فاطمہ خاتون کی نظر اسما خاتون پر پڑتی ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اسما خاتون زندہ ہوتی ہے۔ فاطمہ خاتون اپنے سپاہیوں کو پانی لانے کو کہتی ہے۔ یہ سنتے ہی اورحان سردار، کارا خلیل اور باقی تمام سپاہی ان کی جانب بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون اسما خاتون کو پانی پلا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں، اسما خاتون، یہاں کیا ہوا تھا؟ نیلوفر کہاں ہے؟ اسما خاتون دبی ہوئی آواز میں کہتی ہے، اسپورچا نے ہم پر حملہ کیا، وہ نیلوفر خاتون کو مارنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی اورحان سردار فلاویوس سے کہتے ہیں، تمہارے خیال میں وہ اسے کہاں لے گئی ہے فلاویوس کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں تم آسانی سے نہ پہنچ سکو۔ اسپورچا میری توقع سے زیادہ چلاک نکلی۔ اورحان سردار اپنے دانتوں کو دباتے ہوئے کہتے ہیں، وہ اسے جہاں بھی لے جائے وہی جگہ اس کی قبر بنے گی۔ اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، ہر جگہ تلاش کرو، ہر کونے میں دیکھو، جلدی کرو۔ اس کے بعد دوبارہ ہم محمد سردار اور علاؤالدین سردار کو دیکھتے ہیں۔ علاؤالدین سردار محمد سردار سے کہتے ہیں، محمد، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سنتے ہی محمد سردار کہتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد اس کے منہ پر ایک زوردار مکے کو مارتا ہے۔ گونچا خاتون دوبارہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی کوشش کرنے کے بعد گونچا خاتون باجیان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو روک لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بھائی جان، ہوش میں آؤ، اتنے برس بعد بھی تم وہی کرو گے محمد صاحب؟ کیا تمہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ مجھے جواب دو۔ اس پر محمد سردار کہتا ہے، تم نے ہماری نافرمانی کی گونچا۔ یہ سنتے ہی علاؤالدین فوراً غصے کے ساتھ کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ محمد، تم میرے ساتھ جو چاہے کر لو مگر میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا۔
محمد سردار اس کی بات کو سننے کے بعد گونچا خاتون کو کہتا ہے تم ہمارے لیے بہت عزیز تھی۔ علاؤدین فوراً ہی گونچا خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے گونچا خاتون اس بزدل کی باتوں میں مت آنا۔ محمد سردار اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے ہماری ماں تمہارے غم میں مر گئی گونچا خاتون، وہ صرف 2 سال تک اس جدائی کو سہ سکی اور مرد دم تک تمہارا نام دہراتی رہی۔ گونچا خاتون غمزدہ آواز میں کہتی ہے کیا بات کر رہے ہو محمد؟ علاؤدین مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے اس کی بات مت سنو گونچا، اور اس کے بعد محمد سردار سے کہتا ہے جیسے تم نے خود کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ محمد علاؤدین کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ سچ ہے، یہ صرف تمہاری ہی غلطی تھی، تم نے اپنی جھوٹی محبت کے دل فریب لفظوں سے میری بہن کو دھوکہ دیا اور تم میری ماں کی موت کا سبب بنے، تم نے میرے بابا کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے آنسو بھر دیے علاؤدین۔ علاؤدین فوراً غصے میں آ کر محمد سے کہتا ہے فضول باتیں بند کرو محمد، یہ سب تمہاری اپنی ہوش اقتدار، نفرت اور غضب کا نتیجہ ہے جس نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا۔ بتاؤ مجھے، جواب دو، کتنی بار تم نے ہمیں اس دروازے سے ٹھکرایا؟ اس کے بعد وہ گونچا خاتون کو دیکھتا ہے جو مسلسل غم کی حالت میں رو رہی ہوتی ہے۔ علاؤدین غصے کے ساتھ محمد سردار سے کہتا ہے میں اس محل کو اور تمہیں راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ محمد سردار گونچا خاتون سے کہتے ہیں غم زدہ مت ہو گونچا خاتون، ہمارے بابا آ جائیں گے، میں راستے میں ہی یہ معاملہ نپٹانا چاہتا تھا، میں یہاں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، مگر اب اس کا کوئی چارہ نہیں۔ اور اس کے بعد اپنے سپاہی کی تلوار کو نکال کر اسے کہتے ہیں تم یہیں مرو گے علاؤدین، اور جیسے ہی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے گونچا خاتون فوراً ہی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے نہیں بھائی جان۔ یہ دیکھتے ہوئے علاؤدین بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ تمام سپاہیوں کو دھکا دیتے ہوئے محمد کی جانب جیسے ہی بڑھتا ہے گونچا خاتون دونوں کو روک لیتی ہے اور دونوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بس کرو، بہت ہو گیا۔ محمد سردار، اگر تم علاؤدین کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں 3 جانیں لینی ہوگی۔ یہ سنتے ہی اس کا ہاتھ وہیں رک جاتا ہے اور گونچا خاتون سے کہتا ہے کیا تم حاملہ ہو؟ اس پر گونچا خاتون کہتی ہے بالکل، اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جیسے نیو ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جلدی ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔